سر فرانسس ڈریک الزبیتھن دور کی سب سے مشہور شخصیات میں سے ایک تھے، جو ایک ملا، ایکسپلورر اور پرائیویٹ کے طور پر اپنے کارناموں کے لیے جانا جاتا تھا۔ 1540 کے آس پاس ٹوسٹاک، ڈیون، انگلینڈ میں پیدا ہوئے، ڈریک نے ابتدائی طور پر انگریزی تاریخ کے سب سے مشہور بحری کمانڈروں میں سے ایک بن گئے۔ ان کی زندگی 16ویں صدی کے اواخر میں انگلینڈ کی بحری طاقت اور تلاش کی کوششوں میں جرأت مندانہ سفر، جرأت مندانہ اقدامات اور نمایاں شراکت کے ذریعے نشان زد۔ ڈریک کے ابتدائی سال ساحلی شہر ڈیون میں گزرے، جہاں اس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساحلی تجارتی سفروں میں حصہ لے کر انمول سمندری تجربہ حاصل کیا۔ 23 سال کی عمر میں اس نے اپنے کزن سر جان ہاکنز کی قیادت میں ایک سفر کے حصے کے طور پر نئی دنیا کا پہلا سفر کیا۔ تاہم، یہ مہم تباہی میں ختم ہوئی جب 1568 میں میکسیکو کے ساحل پر ہسپانوی بحری جہازوں نے ان کے بیڑے پر حملہ کیا۔ اس دھچکے کے باوجود، ڈریک نے تیزی سے واپسی کی اور ہمت کی مہمات کا ایک سلسلہ شروع کیا جو ایک ہنرمند نیویگیٹر اور نڈر الفاڈونچرر کے طور پر اس کی ساکھ کو مستحکم کرے گی۔ 1572 میں اس نے کیریبین کے لیے اپنا پہلا آزاد سفر کیا، جہاں وہ ہسپانوی خزانے کے بیڑے کے خلاف نجی سرگرمیوں میں مصروف رہا۔ ہسپانوی بحری جہازوں کو لوٹنے میں اس کی کامیابی نے اسے انگلینڈ میں کافی دولت اور شہرت کے ساتھ ساتھ ہسپانوی سلطنت کا غصہ بھی کمایا۔ ڈریک کا سب سے مشہور کارنامہ 1577 میں اس وقت آیا جب اس نے دنیا کے اپنے افسانوی طواف پر سفر کیا۔ گولڈن ہند جہاز کو کمانڈ کرتے ہوئے، ڈریک اور اس کے عملے نے ایک جرأت مندانہ سفر کا آغاز کیا جو انہیں بحر اوقیانوس کے اس پار، آبنائے میگیلان کے غدار پانیوں اور بحر الکاہل کے نامعلوم پانیوں میں لے جائے گا۔ راستے میں، ڈریک نے ہسپانوی بستیوں پر چھاپا مارا اور قیمتی سامان پر قبضہ کر لیا، جس میں ہسپانوی گیلنز سے سونے اور چاندی کی دولت بھی شامل تھی۔ متعدد چیلنجوں اور مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود، بشمول بحری جہازوں کی تباہی، بغاوت اور دشمن مقامی لوگوں کے ساتھ مقابلوں کے باوجود، ڈریک ثابت قدم رہا اور دنیا کا چکر لگانے والا پہلا انگریز بن گیا۔ 1580 میں انگلینڈ میں ان کی فاتحانہ واپسی نے انہیں ایک قومی ہیرو بنا دیا اور ملکہ الزبیتھ اول کی طرف سے نائٹ ہوڈ حاصل کیا۔ اس کے بعد کے سالوں میں، ڈریک نے ایک پرائیویٹ کے طور پر اپنے کارناموں کو جاری رکھا، کیریبین اور جنوبی امریکہ میں ہسپانوی بندرگاہوں اور کالونیوں کے خلاف جرأت مندانہ چھاپے مارے۔ اس کے سب سے بہادر کارناموں میں سے ایک 1587 میں ہسپانوی بندرگاہ کیڈیز پر حملہ تھا، جہاں اس نے ہسپانوی آرماڈا کے بحری بیڑے کے ایک بڑے حصے کو تباہ کر دیا، جس سے ان کے انگلینڈ پر منصوبہ بند حملے میں تاخیر ہوئی۔ 1588 میں ہسپانوی آرماڈا کے خلاف انگلینڈ کے دفاع میں ڈریک کے کردار نے قومی ہیرو اور انگریزی بحری بالادستی کی علامت کے طور پر اس کی حیثیت کو مزید مستحکم کیا۔ اس کی ہنرمند قیادت اور حکمت عملی نے ہسپانوی بحری بیڑے پر انگریزی کی فتح میں اہم کردار ادا کیا، انگریزی تخت کی حفاظت کو یقینی بنایا اور انگلستان کے عالمی سمندری طاقت کے طور پر ابھرنے کی راہ ہموار کی۔ اپنے فوجی کارناموں کے علاوہ، ڈریک نے ایج آف ڈسکوری کے دوران ریسرچ اور نیویگیشن میں بھی اہم شراکت کی۔ اس کی دنیا کے گرد گھومنے پھرنے نے عالمی جغرافیہ اور نیویگیشن تکنیکوں کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کی، جس سے سائنسی علم کو آگے بڑھانے اور معلوم دنیا کی حدود کو وسعت دینے میں مدد ملی۔ ان کی کامیابیوں کے باوجود، ڈریک کی میراث تنازع کے بغیر نہیں ہے۔ انگلینڈ میں ایک ہیرو کے طور پر منائے جانے کے دوران، اسے ہسپانوی نے ایک بحری قزاق اور ایک ولن کے طور پر برا بھلا کہا جو اس کے اعمال کو بحری قزاقی اور جارحیت کے طور پر دیکھتے تھے۔ اس کے بے رحم ہتھ کنڈوں اور قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کو جدید مورخین نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جنہوں نے دولت اور جاہ و جلال کے حصول میں اس کے اعمال کی اخلاقیات پر سوالیہ نشان لگایا ہے۔ آخر میں، سر فرانسس ڈریک ایک پیچیدہ اور پراسرار شخصیت تھے جن کی زندگی کی تعریف ان کے جرأت مندانہ کارناموں، جرأت مندانہ عزائم اور اٹل عزم سے کی گئی تھی۔ ڈیون میں اپنی عاجزانہ شروعات سے لے کر بلند سمندروں پر اس کی فتوحات تک، ڈریک کی میراث مداحوں کی نسلوں کو مسحور اور متاثر کرتی رہتی ہے،
جبکہ اس کے طریقوں اور محرکات پر بحث اور تنازع کو بھی جنم دیتا ہے۔